السلام علیکم۔ جیسا کہ پریویس لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کاسٹ کانسیپٹ سے بات کی۔ پریویس لیکچر ہمارا تھا کہ اپرچونٹی کاسٹ پہ ہم نے بات کی، سنک کاسٹ پہ بات کی، امپلائڈ کاسٹ پہ بات ہوئی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے، اور آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ ہمارا لاسٹ لیکچر رہا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کاسٹ میں کیا فرق ہے۔ ان سرکمسٹانسز میں یا کنڈیشنز میں یہ دونوں کاسٹ انالیسز میں یا ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں مینیجرز کو، اور اسی طرح ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینسز ہیں ان میں، اور یہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں۔ فرسٹ جو ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ کاسٹ کانسیپٹس ہیں، یہ تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پریویس لیکچر جو ہمارا تھا آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ، وہاں ہم نے بات کی کہ ایکسپلیسٹ وہ کاسٹ ہم نے کہا کہ جو آپ آؤٹ سائڈرس کو پے کرتے ہو، جو آپ تھرڈ پارٹی کو آپ پے کر رہے ہو، تو یہ تو ہم نے ایکسپلیسٹ کاسٹ کہا۔ یعنی وہ کاسٹ جو انکرڈ بھی ہو رہی ہو، آپ پے بھی کر رہے ہو، اور اس کی اکاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے، اس کو مینس کہ اکاؤنٹنگ کاسٹ ہم نے کہا۔ اس طرح امپلیسٹ کاسٹ جو ہے ہم نے اسے امپیوٹڈ کاسٹ بھی کہا کہ ایسی کوئی بھی کاسٹ یا ایسے کوئی بھی ایکسپینسز آرگنائزیشن کے یا کسی بزنس مین کے جو انکرڈ ہو رہے ہوں لیکن ان کی اکاؤنٹنگ نہ ہو رہی ہو، یہ ہڈن کاسٹس ہیں۔ تو آج سٹارٹ کر لیتے ہیں دوبارہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کا تو کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ریلیونٹ اور ارریلیونٹ پہ بات کریں گے کہ ایکسپلیسٹ کاسٹ آر نارمل بزنس کاسٹ دیٹ اپیئر ان دا جرنل لیجر اینڈ ڈائریکٹلی افیکٹ ا کمپنیز پروفیٹیبلٹی۔ Explicit costs have clearly defined dollar amounts which flow through to the income statement. Examples of explicit costs includes wages, lease payments, utilities, raw materials and other direct costs. دیکھیں تمام وہ ڈائریکٹ خرچے یا ایکسپینسز آپ کے جو آپ کسی بھی آؤٹ سائڈر کو پے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ رینٹ ہے، وہ انشورنس ہے، فار ایگزامپل وہ ویجز ہیں، وہ سیلریز ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسپینس جو آپ آؤٹ سائڈر کو دے رہے ہو اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو، یہ تمام کاسٹ ایکسپلیسٹ کاسٹ ہوں گی۔ اور امپلیسٹ کاسٹ اس کے اگینسٹ ہے، جو فردر جا کے بات کریں گے۔ پھر یہی بات سٹارٹ میں شروع جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایکسپلیسٹ کاسٹ اور نارمل بزنس کاسٹ دیٹ اپیئر ان جنرل لیجر، یہ اکاؤنٹنگ کاسٹ ہے، نان اکاؤنٹنگ کاسٹ نہیں، اور ریکارڈڈ کاسٹ ہے کہ جنرل لیجر میں آپ کو یہ نظر آئے گی، اس کی ریکارڈنگ ہوگی، اس کی جنرل انٹریز ہوں گی، انکم اسٹیٹمنٹ تک یہ کاسٹ جائے گی، آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی، نظر آئے گی۔ یہ کاسٹ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے۔ یہ پوائنٹ ضروری ہے یہاں۔ اور امپلیسٹ کون سی کاسٹ ہے کہ وہ کاسٹ جو آپ اپنے پرسنل ایسیٹس کو بزنس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں، بزنس میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی شیئر ہے، ایسیٹس پرسنل ہیں، بزنس پراپرٹی نہیں ہے، تو ان کو آپ پرسنلی تو ضرور ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن بزنس پرپس کے لیے ریکارڈنگ ان کی بالکل نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ بزنس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اپنی شاپ ہے، فار ایگزامپل جیسے سیل فون شاپ آپ کہہ سکتے ہو، بلڈنگ کہہ سکتے ہو، یا آپ گاڑی ہے، وہیکلز ہو گیا، موٹر سائیکل، موٹر بائک، کچھ بھی کوئی بھی ایسا ایسیٹ جو بزنس میں یوز ہو رہا ہو لیکن وہ پرسنل پراپرٹی ہو، تو وہ تمام کاسٹ جو ہیں وہ ان ریکارڈڈ ہوتی ہیں، اور انہیں ہم امپلیسٹ کاسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینس تھا ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ میں۔ اب امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ این ایکسپلیسٹ کاسٹ از ڈیفائنڈ ڈالر اماؤنٹ دیٹ اپیئر ان جنرل لیجر ویئر ایز این امپلیسٹ کاسٹ از ناٹ انیشیلی شون اور رپورٹڈ ایز اے سیپریٹ کاسٹ۔ اور جب آپ امپلیسٹ کاسٹ میں جاتے ہو تو اس کو تو آپ ریکارڈ نہیں کرتے، ہاں ڈیسیجن میکنگ میں یہ کاسٹ آپ کو جتنی بھی کاسٹ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کاسٹ ہم ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ میں کس طرح ایک مینیجر کو، ایک اسٹیک ہولڈر کو، یہ بزنس مین کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یہ کاسٹ، اور ان کاسٹ کو انالائز کرتے ہوئے آپ کس طرح اپنے بزنس کو مینیج کر سکتے ہیں، ان کاسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا پلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس تھی ایکسپلیسٹ کاسٹ اور امپلیسٹ کاسٹ کا کانسیپٹ۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کچھ کہ ایکسپلیسٹ کاسٹ آلسو نون ایز اکاؤنٹنگ کاسٹ are easy to identify and link to company's business activity
टू विच द एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेड। मैंने यही बात अभी आपको की, ये अकाउंटिंग कास्ट है, इसके वोचर भी होंगे, इसकी आपके पास स्लिप्स भी होंगी, सब कुछ होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अब जनरल एंट्री पास करते हुए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ले जाएंगे। और ये वो कास्ट है जो आप थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो बाय कैश, कोई किसी भी अकाउंट के ज़रिए आप आउटसाइडर्स को पे करते हो, तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट कास्ट है। दे आर रिकॉर्डेड इन कंपनीज जर्नल लेजर एंड फ्लो थ्रू to expenses listed on the income statement. The net income of the business reflects the residual income that remains after all explicit costs have been paid. Explicit costs are the only accounting costs that are necessary to calculate profit, as they have a clear impact on company's bottom line. क्लियर हो गई बात कि ये वो कास्ट है जो एक्सपेंसेस बनते हैं इनकम स्टेटमेंट में, आप इनकी रिकॉर्डिंग क्योंकि क्लियर है, रिकॉर्डिंग ज़रूर होगी, ऑब्वियस है। और उसके बाद आपको ये प्रॉफिट की सिचुएशन नज़र आती है, जैसे आप कहते हो रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस आप करते हो, इम्प्लिसिट रिकॉर्ड हुए ही नहीं होते। हालांकि वो तमाम वो आपके एसेट्स जो पर्सनल हैं, जो सेल फोन हैं, और उनको आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही होती। लेकिन डिसीजन मेकिंग में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बात की कि आप डिसीजन मेकिंग में देख सकते हो कि एक्सप्लिसिट आपकी वो एक्सपेंसेस जो आउटसाइडर्स को दी हैं, आपने पे किए, लेकिन वो तमाम आपकी कास्ट्स या एक्सपेंसेस जो आपने पे तो नहीं किए लेकिन इनकर्ड हुए और रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अगर वो उनको आप डिसीजन मेकिंग में एनालाइज कर लें तो फिर आपको एक क्लियर पिक्चर बिजनेस की नज़र आती है। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट metric is especially helpful for companies long term strategic planning। और एक्सप्लिसिट कास्ट जो है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको हेल्प आउट करती है। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्ट का कॉन्सेप्ट था, मैं इनको शॉर्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमने पहले बात की है। अब इम्प्लिसिट कास्ट पे भी बात कर लेते हैं। देखिए एक्सप्लिसिट कास्ट कौन सी कास्ट की, टेंजिबल एसेट्स हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी, ये तमाम एक्सप्लिसिट कास्ट हैं जो आप एसेट्स परचेज करते हो और पेमेंट करते हो आउटसाइडर्स से, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट, और जो आपने एक्वायर किए पर्सनल था, बिजनेस के लिए भी एक्वायर कर रहे हो, उसकी कोई आप फोकस में नहीं रख रहे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो ये तमाम एसेट्स आपके इम्प्लिसिट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल ली, मैंने आपको कहा कि अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं जो आपकी पर्सनल है और उसे आप फॉर एग्जांपल अपनी बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो बिज़नेस में जो उसकी कास्ट ये इनकर्ड हो रही है, बिज़नेस के रेवेन्यू में जो उसका रोल है उसको आप ज़रूर मैचिंग में रखें। और अगर नहीं रख रहे तो ये फिर क्या हुआ, इम्प्लिसिट कास्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि डिसीजन मेकिंग में इसको ज़रूर मैच किया जाए। अब देखिए इम्प्लिसिट कास्ट पे आ जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इम्प्लिसिट, अब मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि एक्सप्लिसिट कास्ट में एग्जांपल्स कुछ दी गए। एक्सप्लिसिट कास्ट आर इजी टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड ऑडिट बिकॉज ऑफ देयर पेपर ट्रायल। बहुत इजी पॉइंट है, ऑडिट आपने बहुत डिटेल में देखा कि इसका पेपर ट्रायल मौजूद है आपके सामने, वॉचर्स मौजूद हैं, इनवाइसेस मौजूद हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट वॉचर्स मौजूद, सब कुछ आपके सामने है। ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रियलाइज ट्रांजैक्शंस होती हैं एक्सप्लिसिट की, ठीक हो गया। एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, सप्लाईज, यूटिलिटीज, इन्वेंट्री एंड परचेज्ड इक्विपमेंट। देखिए वर्ड आ रहा है परचेज्ड इक्विपमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट कास्ट। परचेज्ड इक्विपमेंट मींस परचेज फॉर बिजनेस पर्पस। Although the depreciation of an asset is not an activity that can be tangible traced, depreciation expense is an explicit cost because it relates to the cost of अंडरलाइंग एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने जो एसेट लिए उसकी डेप्रिसिएशन भी तो एक्सप्लिसिट हो गई, ठीक है। हालांकि ये आप आउटसाइडर को पे नहीं कर रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम खर्चे आप जो पे किए हैं आपने आउटसाइडर को वो एक्सप्लिसिट हों। वो तमाम आपकी हिडन एक्सपेंसेस जो आपने आउटसाइडर को पे किए और बिज़नेस में यूज़ करने से उस एसेट को आपके डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ये एक्सप्लिसिट कास्ट हुई। लेकिन अगर कोई एसेट जो बिज़नेस ने परचेज तो नहीं किया लेकिन अपना एसेट था, पर्सनल एसेट था, यूज़ हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन को भी आप अगर रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे क्योंकि वो बिज़नेस अकाउंट से पेमेंट नहीं हुई थी उसकी परचेज़ के लिए, वो पर्सनल अकाउंट से पेमेंट हुई थी, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन या उसका आप कह सकते हो कि रेवेन्यू में रोल, उसको ज़रूर आप एनालाइज कर सकते हो, उसकी बेसिस पे एक रियल फैक्चुअल आप पिक्चर देख सकते हो अपने प्रॉफिट या लॉसेस की। इन कंट्रास्ट इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड कास्ट, देखें पहले बात हुई थी इम्प्लाइड कास्ट, उसको हमने इम्प्लिसिट कास्ट भी कहा। इम्प्लाइड कास्ट इम्प्लिसिट कास्ट का ही कॉन्सेप्ट है। और नॉट क्लियरली डिफाइंड, आइडेंटिफाइड और रिपोर्टेड एज एक्सपेंसेस। अब इनको आप रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, क्लियर नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर जब हमारा था हम बात कर रहे थे कि
एक्सप्लिसिट, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पर्सनल अगर प्रॉपर्टी को बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो उसका भी हिसाब किताब रखते हैं, और जो ये हिसाब किताब रखते हैं वो आप कहते हो वो स्किलफुल मैनेजर्स होते हैं, और वो एक पोटेंशियल मैनेजर है कि वो तमाम बिज़नेस के अफेयर्स को पर्सनल अफेयर्स से बिल्कुल सेपरेट रखता है। तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट कास्ट के साथ इम्प्लिसिट को भी आप क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फोकस में रख रहे हो और उसको एनालाइज कर रहे हो। They often deal with intangibles and are described as opportunity cost, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो आप उसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हो और आप फर्दर एक मैंने जैसे कहा थर्ड पार्टी से या एक्सटर्नल से, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल से नॉर्मली, तो एक्सटर्नल से आप कुछ परचेज़ नहीं कर रहे, अपना ही एसेट आप अपने बिज़नेस के लिए, पर्सनल एसेट बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप वैल्यू आपने दी। द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ बेस्ट अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेस्ट अल्टरनेटिव हमने जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी हमने कहा था कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 में से अगर फर्स्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है तो फोर्थ बेस्ट था, तो फोर्थ आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर चुके हैं। यहाँ भी वही बात हो रही कि अगर आपका अपना एसेट जो था वो हो सकता है कि लिस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट हो या फिर इंफीरियर क्वालिटी का हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप कह सकते हो कि जो ट्रेंड्स डिज़ायर्ड या डिमांडेड हैं उनके मुताबिक ना हो, तो ये ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैपटॉप है तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है वो काफ़ी है आपके बिज़नेस के लिए, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसे मार्केट से वही एसेट परचेज़ करते हैं या मार्केट से एक्वायर करते हैं या उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो हो सकता है आपको एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी जिसको आपने अवेल नहीं किया और आप अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी कास्ट की तरफ चले गए हैं। An example of an implicit cost is time spent on one activity of the business that could better be spent on the different pursuits. Management will utilize explicit cost when reviewing our business operations, including profits. ये हमारे रिव्यूइंग द बिज़नेस है, भैया आप बिज़नेस ऑपरेशन रिव्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट को रिव्यू कर रहे हैं, तो अब आपको रखना चाहिए कि अगर हमने जो एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस किए हैं उनके साथ तो हमारा प्रॉफिट ये इस लेवल पे आ रहा है, लेकिन अगर जो एक्सपेंसेस हमारे हिडन थे हुए ज़रूर हैं लेकिन बिज़नेस अकाउंट से पेमेंट नहीं, अगर उनको भी हम लेस कर रहे हैं तो क्या हम लॉस में तो नहीं जा रहे या हमारा प्रॉफिट किस लेवल पे आते हैं। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में ये तमाम कास्ट कॉन्सेप्ट आपको हेल्प आउट करते हैं। बट विल कैलकुलेट इम्प्लिसिट कास्ट ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग और चूजिंग बिटवीन मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। जब मल्टीपल अल्टरनेटिव्स की तरफ आप जाते हो, बेस्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हो, बेस्ट चॉइसेस की तरफ जाते हो, या आप जब डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप ज़रूर अवेल आप करना चाहते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कास्ट का। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने बात की कि आप एक्सप्लिसिट कास्ट वो कास्ट जो आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, उनकी अकाउंटिंग हो रही हो, जो आपको रियल सेंस में नज़र आ रही होती है अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट कास्ट वो कास्ट जिनकी अकाउंटिंग नहीं हो रही होती लेकिन इनडायरेक्टली वो कास्ट ज़रूर बिज़नेस का पार्ट होती हैं, बिज़नेस में इनकर्ड हो रही होती हैं और उनका कोई ना कोई रोल होता है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हमने लिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्ट का। इसी तरह सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो हम लेंगे रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट कास्ट कॉन्सेप्ट्स। ये कौन सी कास्ट रेलिवेंट कास्ट है, कौन सी कास्ट इररेलिवेंट कास्ट है। देखें, कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी बिजनेसमैन का या मैनेजर का फैसला अगर किसी कास्ट को, किसी एक्सपेंस को इफ़ेक्ट करे या उसमें चेंज आ जाए तो आप इसे कहते हो रेलिवेंट कास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन जैसे फिक्स्ड कास्ट की तरफ अगर आऊँ, फिक्स्ड कास्ट रखी गई थी 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड और फैसला दिया गया है कि हम प्रोडक्शन चेंज करते हैं। प्रोडक्शन चेंज करने से यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने से, कैपेसिटी चेंज करने से फिक्स्ड कास्ट में चेंज नहीं आया और आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकता, वेरिएबल में आता है। तो जब चेंज नहीं आ रहा तो ये आपकी इररेलेवेंट कास्ट थी, ये रेलिवेंट नहीं थी। यानी डिसीजन, कोई भी डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन मेकिंग की वजह से कोई भी कास्ट, किसी भी कास्ट में चेंज आए या कास्ट आपकी डिक्लाइन हो जाए या आपकी कास्ट फॉर एग्जांपल सेव हो जाए या फेवरेबल, अनफेवरेबल से फेवरेबल सिचुएशन में चली जाए तो आप इसे कहते हो रेलिवेंट कास्ट। ये रेलिवेंट कास्ट होगी। इररेलिवेंट कास्ट कौन सी है? वो कास्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और आपकी किसी भी डिसीजन मेकिंग से ये कास्ट बिल्कुल रिकवर ना हो या इस कास्ट में कोई चेंज ना आए तो आप इसे कहते हो इररेलिवेंट कास्ट।
فار ایگزامپل جیسے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی بات میں نے کی کہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ اگر 10,000 رکھ دیے گئے 10,000 پہ 100 یونٹس بننے تھے اور 100 یونٹس کے بجائے آپ نے 90 فار ایگزامپل 90 یونٹس پہ آپ اپنی کیپیسٹی لیں لیکن فکسڈ کاسٹ وہی رہے گی. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ فکسڈ کاسٹ فیکٹری کا رینٹ ہو سکتا ہے جو فکسڈ ہے. آپ اس فیکٹری میں پروڈکشن کریں یا پروڈکشن نہ کریں, فکسڈ کاسٹ بالکل چینج نہیں ہوگی, وہ کانسٹنٹ ہی رہے گی. تو یہ آپ کے پاس ہیں ریلیونٹ اینڈ ان ریلیونٹ کاسٹ کانسیپٹس جو ڈیسیجن میکنگ میں آرگنائزیشنس کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, اور ان کی بیسس پہ آپ اپنی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک بیسٹ آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اپنی انفیوریبل سچویشن کو فیوریبل بنایا جا سکتا ہے. ریلیونٹ کاسٹ از اے مینیجریل اکاؤنٹنگ ٹرم دیٹ ڈسکرائبز اوائڈیبل کاسٹ دیٹ آر انکرڈ اونلی وین میکنگ اسپیسیفک بزنس ڈیسیجنس. The concept of relevant cost is used to eliminate unnecessary data that could complicate the decision making. ریلیونٹ کاسٹ جیسے بات ہوئی کہ آپ جو ارریلیونٹ ہے یا اننیسیسری آپ کے پاس جو آپ نے پالیسیز بنائی تھیں, جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے, ان کو آپ جب ایکسٹرا نکالتے ہو, ایکسکلوڈ کرتے ہو, تو وہاں سے آپ کے کاسٹ جن کاسٹ کمپوننٹس میں یا اکاؤنٹس میں چینج آ جائے, ویریٹ ہو جائے, تو آپ کہیں گے یہ ریلیونٹ کاسٹ تھی. اس کا مطلب یہ ریلیونٹ تھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ. تو تمام کاسٹ ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح این ایگزامپل آف ریلیونٹ کاسٹ از یوز ٹو ڈیٹرمنٹ ویدر ٹو سیل اور کیپ اے بزنس یونٹ. دا اپوزٹ آف ریلیونٹ کاسٹ از اے سنک کاسٹ. اب ہم ارریلیونٹ کی طرف جا رہے ہیں. سنک کاسٹ ارریلیونٹ کاسٹ ہے ایک. جیسے میں نے کہا کہ ریلیونٹ کاسٹ از یوز ٹو ڈیٹرمن ویدر ٹو سیل اور کیپ اے بزنس یونٹ. یعنی کہ ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ کیا ہم بزنس کو کنٹینیو کریں یا اسے بیچ دیں, یا بزنس یونٹ کو کنٹینیو کریں یا اسے آپ سیل کر دیں. تو وہاں پھر آپ اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ بزنس یونٹ کو بیچ دیا جائے, اگر آپ بزنس یونٹ کو بیچ دیتے ہیں تو آپ کو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ فیوریبل کنڈیشن میں آپ چلے جاتے ہو, یہ فیوریبل رہتا ہے فیصلہ. اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے نے آپ کو ایک بیسٹ آؤٹ پٹ, اچھا آؤٹ پٹ دیا ہے. اسی طرح ٹو کنٹینیو کہ کیا اسے کنٹینیو رکھا جائے. اگر آپ کنٹینیو کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں کنٹینیو کرتے ہیں, ہم کنٹینیو کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کے کافی لاسز جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں, آپ بڑے لاسز سے بچ جاتے ہو, ڈیفیسٹ سے بچ جاتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ڈیسیجن میکنگ جو تھی یہ اس جو بڑا لاس آپ کو پڑنا تھا, لاس فیس کرنا تھا فیوچر میں, اس کے ساتھ ریلیونٹ تھی. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ ریلیونٹ رہی. اب دیکھ لیں کہ ارریلیونٹ سنک کاسٹ پہ کیسے. ہم نے کہا کہ سنک کاسٹ ارریلیونٹ کاسٹ ہے. ہم نے کہا کہ سنک کاسٹ جو ہے یہ دا اپوزٹ آف ریلیونٹ کاسٹ از سنک کاسٹ. سنک کاسٹ از ارریلیونٹ. کلیئر. ارریلیونٹ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک کاسٹ جو آلریڈی انکرڈ ہو چکی ہے اور ارریکوریبل ہے, یعنی جو لاس آپ کو ہو چکا, جو خرچہ آپ نے کیا اور خرچہ وہ اب واپس نہیں آنا, وہ چیز. فار ایگزامپل جیسے ہم نے سنک میں بات کی تھی, ہم نے کہا کہ آپ نے کراکری لی ہے, اور کراکری جب آفس میں فار ایگزامپل یا کچن میں رکھی جا رہی ہے یا رینوویٹ کی جا رہی ہے تو وہیں ٹوٹ جاتی ہے. تو اب یہ تو سنک ہو گئی ہے یہ کاسٹ. اب کوئی بھی آپ فیصلہ کر لیں یہ کاسٹ واپس نہیں آنی, یہ ریکور نہیں ہونی. یعنی اس کے لیے پراپر ریک لگوا لیا جائے یا اس پہ اور خرچے کر لیا جائے, یا کچن کے لیے کوئی فار ایگزامپل. تو اگر آپ کچن میں اور بھی ایکسپینسز کر لیں جو کا سنک ہو چکے وہ اب ریکور نہیں ہونی. تو جسے ہم نے کہا تھا سنک کاسٹ. اسی طرح سنک کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ کہ اگر فار ایگزامپل ایک ونڈو انسٹال کی جا رہی, لگائی جا رہی ہے, تو فار ایگزامپل گلاس کی ہے اور وہ لگاتے ہی انسٹال کرتے ہی ٹوٹ جاتی ہے, شیشہ ٹوٹ جاتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ اب ارریکوریبل ہے, یہ سنک ہو چکا ہے. اب اگر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں فار ایگزامپل ووڈن ونڈو لگا دی جاتی ہے تو اس کو علیحدہ کاسٹ ہوگی, یا وہ کاسٹ ریکور نہیں ہوگی جو آلریڈی سنک. تو آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کا کوئی اثر نہیں پڑا, کوئی اثرات اس کے مرتب نہیں ہوئے, کوئی ایفیکٹ نہیں نظر آیا سنک کاسٹ جو آلریڈی انکرڈ تھی. یہ کانسیپٹ آپ کا ہے ارریلیونٹ کاسٹ کا. تو اب آئی تھنک ہم کچھ سمجھ چکے ہیں ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ, اور اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہ زیادہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. یعنی اب ڈیسیجن یہ لینا ہوگا کہ ایک دفعہ تو یہ کاسٹ انکرڈ ہو چکی ہے, دوبارہ اس سے کیسے بچنا ہے. تو ارریکوریبل کاسٹ, اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ آپ کوئی بھی فیصلہ آپ ایسا کر بیٹھتے ہو جس کی بیسس پہ کاسٹ نہ تو کاسٹ ریکور نہیں ہوتی, اور
اس سے زیادہ آپ کا خرچہ پڑ جاتا ہے، انکریز ہو جاتی ہے آپ کی کاسٹ، تو ایسی کاسٹ پھر آپ اسے ارریلیونٹ کنسیڈر کریں گے کہ میں نے یہ خرچہ بھی کیا. آپ ایک ٹیوشن کلاس بھی رکھ لیتے ہو، ایک ٹیوشن کے لیے ٹیوشن فار ایگزامپل سینٹر جوائن کر لیتے ہو علیحدہ، یا ٹیوشن علیحدہ کلاسز لیتے ہو، ایکسٹرا آپ کلاسز لیتے ہو یا میک اپ کلاسز لیتے ہو، اور وہ آپ کے مطابق یہ کلاسز جو ایکسٹرا آپ لے رہے ہو یہ ہوں گی فار ایگزامپل ریلیونٹ، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملتا، آؤٹ پٹ وہی آ رہا ہے جو پہلے ہی آپ کو مل رہا تھا. تو اب اس کا مطلب ہے یہ ڈیسیجن جو تھا یہ ارریلیونٹ ہو، جتنی کاسٹ رہی یہ ارریلیونٹ رہی. اب آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے اس کانسیپٹ کو. اسی طرح ریلیونٹ اینڈ ارریلیونٹ کاسٹ ریفرز ٹو دی کلاسیفیکیشن آف کاسٹ دیٹ آر افیکٹڈ بائی دا ڈیسیجن آر ریلیونٹ. یعنی فیصلہ کرنے سے اگر کوئی کاسٹ زیادہ ہو جائے یا کمی آ جائے. ہم نے یہ نہیں کہا صرف کہ آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، کوئی پالیسی چینج کرتے ہیں اور اس سے آپ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اگر کاسٹ کم ہو جائے تو ریلیونٹ، اگر کاسٹ زیادہ ہو جائے تو ریلیونٹ، اور اگر کاسٹ اسٹیٹک رہے تو ارریلیونٹ. اسی طرح آپ کے پاس ہے کہ کاسٹ دیٹ آر افیکٹڈ بائی دا ڈیسیجن اور ریلیونٹ کاسٹ اینڈ دوز کاسٹ دیٹ آر ناٹ افیکٹڈ اور ارریلیونٹ کاسٹ. اور جو کاسٹ آپ کی ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی چینج یا پلاننگ سے افیکٹ نہ ہو، اسے آپ ارریلیونٹ کاسٹ کہیں گے. ایز ارریلیونٹ کاسٹ آر ناٹ افیکٹڈ بائی ڈیسیجن دے آر اگنور ان ڈیسیجن میکنگ. اب ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آپ اگنورڈ کریں گے، اپنی جو ڈیسیجن میکنگ ہوگی اب ان کے بارے میں، ان لاسز کے بارے میں جو انکرڈ ہو چکے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، اب ان کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے پاس تھی ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ کانسیپٹس. ریلیونٹ کاسٹ کے لیے آپ کچھ ایگزامپل ہیں کہ ریلیونٹ کاسٹ اور اونلی دا کاسٹ دیٹ ول بی افیکٹڈ بائی اسپیسیفک مینجمنٹ ڈیسیجن بی کنسیڈرڈ. ریلیونٹ کاسٹ جو ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا امپیکٹ یا اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف انالائز کیے جا سکتے ہیں ڈیسیجن میکنگ سے. کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہو اور فار ایگزامپل فرسٹ جو اس کی امپلیمنٹیشن میں فرسٹ رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہو کہ ہاں ہمارا ڈیسیجن، ہمارے فیصلے کی ڈیسیجن میکنگ یا ڈیسیجن کے چینج کی وجہ سے ڈیسیجن کا آپ چینج کر رہے ہو، چینج کی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ ہاں ہماری کاسٹ جو تھی، جو ہم چاہ رہے تھے، جو ہماری فارکاسٹنگ یا پلاننگ تھی وہ آپ سوٹیبل جا رہی ہے، بیسٹ جا رہی ہے. اور ہم جو ہماری جو ڈیزائرس تھیں، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ہمیں ہم اچیو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ کاسٹ اب ریلیونٹ ٹو یور ڈیسیجن میکنگ. بٹ اگر ایسا ہو کہ آپ کوئی بھی پالیسی ایک رننگ کنڈیشن میں ہے، کوئی پلان رننگ میں ہے، کوئی پالیسی رننگ میں ہے، یا اس بجٹ میں آپ چینج کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے ویریبل کاسٹ فیکٹر اوور ہیڈ کو بڑھا دی ہے. اب ویریبل فیکٹر اوور ہیڈ بڑھانے سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہمیں جو 10 یونٹ اگر ڈیلی مل رہے ہیں تو 11 یونٹ بنے گے. ویریبل کاسٹ بڑھانے سے 11 نہیں، وہی 10 یونٹ آپ کو ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ارریلیونٹ کاسٹ رہی، جو آپ نے ایکسٹرا ویریبل کاسٹ بڑھائی ہے، ایکسٹرا کاسٹ انکریز کی. کلیئر. اسی طرح کہ مینجمنٹ یوزز ریلیونٹ کاسٹ ان ڈیسیجن میکنگ سچ ایز ویدر ٹو کلوز اے بزنس یونٹ، ویدر ٹو میک بائی پارٹس اور لیبر. تو یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسپیشل آرڈر کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسے ارریلیونٹ کاسٹ اور ریلیونٹ کاسٹ کا ہم نے یہاں کانسیپٹ ڈسکس کیا، اور بہت سمپل ورڈز میں ہم نے بات کی کہ ریلیونٹ کاسٹ وہ تمام کاسٹس جو کوئی بھی ڈیسیجن لیا جائے اور ڈیسیجن کی وجہ سے کاسٹ میں چینج آئے یا آپ کو ڈیزائر آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے، تو آپ اسے کہیں گے کہ ریلیونٹ کاسٹ. یا کسی کاسٹ میں چینج کیا جائے اور اس سے ڈیزائر آؤٹ پٹ نہ ملے تو آپ اسے کہیں گے ارریلیونٹ کاسٹ. یا کوئی ڈیسیجن لیا جائے اور اس سے کاسٹ بالکل افیکٹ نہ ہو، کاسٹ بھی اسٹیٹک رہے، اس میں کوئی آپ کو خاطر خواہ بہتری نظر نہ آئے، تو آپ اسے بھی ارریلیونٹ کہیں گے. یہ ہمارے پاس ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ کے آج ہم نے کانسیپٹ کچھ دیکھے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ ارریلیونٹ کاسٹ بات اب ہو چکی ہے، ایزی ہو چکا ہے ہمارے لیے یہ کانسیپٹ. تو پھر ایک سلائیڈ میں نے شو کی ہے یہاں. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسیفائنگ کاسٹ ایز آئدر ارریلیونٹ اور ریلیونٹ از یوزفل فار مینیجرز میکنگ ڈیسیجن میکنگ. ٹھیک ہے. بیکاز این ارریلیونٹ کاسٹ may be relevant cost in a different management decision, it is important to formally define and document costs that should be excluded from consideration when reaching to a decision. یہ بہت مشکل ہے پوائنٹ کہ کون سی کاسٹ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے. اس کو فرسٹ انسٹنس میں آپ کبھی جج نہیں کر سکتے. آپ کی ججمنٹ یا آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہو، ہم جسے کہتے ہیں نا کہ
ججمنٹل ایبلٹیز آف اکاؤنٹنٹ، تو یہ یا مینیجرس، کہ آپ اس کو تب انالائز کر سکتے ہو جب آپ کو انیشیلی اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں. یعنی فار ایگزامپل ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن بڑھایا جاتا ہے، اور بڑھانے سے حالات اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خرچہ کاسٹ اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایکسپینسز اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لاسز انکریز ہونا شروع، یا لاک ڈاؤن کو کنٹرول فار ایگزامپل کام کیا جاتا ہے، تو اس سے حالات جو ہے بہتری نہیں آتی، تو اب یہ ارریلیونٹ کاسٹ رہی. اور اگر بہتری آئی خرچہ کرنے سے تو آپ کہیں گے یہ ریلیونٹ کاسٹ ہے. یہ ہم نے آج کانسیپٹ دیکھا ہے. اور لاسٹ سلائیڈ ہے اب میرے سامنے، وہ آپ کے پاس ہے ریلیونٹ کاسٹ کی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ کنٹینیو آپریٹنگ اور کلوزنگ بزنس یونٹ. میں نے اس پہ بات کی ہے تھوڑا ڈیٹیل میں نے رکھا کہ اگر آپ اپنے نوٹس میں ان چیزوں کو رکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا آسان ہوگا. کہ یہ ویریبل کاسٹ پہ پوائنٹ بہت ایزی ہے کہ ریلیونٹ کاسٹ جو ہے ویریبل فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ویریبل کاسٹ کو ہمیشہ اس کے ڈیسیجن میکنگ میں ویریبل کاسٹ جو ہے ان کو چینج کیا جاتا ہے. جیسے آپ چینج کرتے ہو تو آپ کو آؤٹ پٹ یا ریزلٹس، ڈیزائر ریزلٹس اگر ایکسپیکٹڈ ریزلٹس اگر اچیو ہوں تو پھر آپ ریلیونٹ کاسٹ میں جا رہے ہو. میک ورسز بائی، یا پروڈکٹ خود بنایا جائے یا آپ پروڈکٹ ریڈی میڈ لیتے ہو، تو یہ بھی یہاں ریلیونٹ کاسٹ کی طرف جاتے ہو آپ. کہ خود بنایا جائے یا لیا پرچیز کیا جائے. جب خود آپ مینوفیکچرنگ میں جاتے ہو تو وہاں خرچہ کرنے سے آپ دیکھتے ہو کہ وہاں آؤٹ پٹ اچھا آتا ہے تو یہ ریلیونٹ کاسٹ ہوئی. اور اگر آپ پرچیز کی طرف جاتے ہو اور اگر آؤٹ پٹ اچھا ہے تو ریلیونٹ، اگر نہ آئے تو پھر ارریلیونٹ ہوگا. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ایگزامپلز آف ارریلیونٹ کاسٹ. ارریلیونٹ کاسٹ کی میں نے پہلے بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی کہ سنک کاسٹ ارریلیونٹ کاسٹ ہے، جو ارریکوریبل کاسٹ ہوتی ہے، آلریڈی انکرڈ ہو چکی ہے، ارریکوریبل ہے. اب آپ اگر اور خرچے اس پہ کرتے رہیں تو آپ کا خرچہ ہوتا رہے گا اور اس کے آؤٹ پٹ نہیں آئے گا. جیسے فار ایگزامپل ایک موبائل فون آپ کے پاس ہے، اسمارٹ فون، اور وہ ایک دفعہ خراب ہو چکا ہے، آپ نے خرچہ کیا بہتری نہیں آئی، پھر خرچہ کر رہے ہو بہتری نہیں آئی، پھر خرچہ کر رہے ہو بہتری نہیں آئی، تو یہ آپ تمام کاسٹ آپ کی سنک ہو رہی ہے. لیکن اگر اس میں بہتری آئے تو ریلیونٹ، اور اگر بہتری نہ آئے تو ارریلیونٹ کاسٹ ہے. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو کوئٹ کیا جائے، یعنی اس کو بیچ دیا جائے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے. تو یہ فیصلے نارملی یہ ڈیسیجنز آپ کو لینے ہوتے ہیں. تو اسی طرح فکسڈ اوور ہیڈ اینڈ سنک کاسٹ آر ایگزامپلز آف ارریلیونٹ کاسٹ. فکسڈ کاسٹ آپ پوائنٹ ایزی ہے، اور نان کیش ایکسپینسز ڈیپریسیشن ایمرٹائزیشن جو نان کیش ہیں، آپ کسی کو پے نہیں کر رہے ہوتے ڈیپریسیشن کبھی یا ایمرٹائزیشن، ان کا کیش آؤٹ فلو کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ارریلیونٹ کاسٹ ہیں آپ کے. جو بھی فیصلہ کر لیا جائے، جو بھی پالیسی چینج کی جائے، ڈیپریسیشن ضرور ریکارڈ ہوگی. اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے ضرور ہوگی، اسپیسیفائڈ ریٹ رکھ دیا گیا ہے ضرور ہوگی، ڈبل ڈکلائن ہے ضرور ہوگی. کوئی بھی ایسٹ چاہے یوز ہو یا یوز نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ڈیپریسیشن جب آپ پڑھتے ہو نا، اگر ایک ایسٹ یوز ہو رہا ہے تو اس کی ڈیپریسیشن ہوگی. اگر ایسٹ ایکسپائر ہو رہا ہے مینس اس کا لائف سپین جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے، اس کی لائف کم ہو رہی ہے، یوز نہیں ہو رہا لیکن لائف کم ہو رہی ہے، تو وہ ڈیپریسیٹ ہوگا. لیکن اگر ایک ایسٹ جو یوز بھی نہیں ہو رہا، فار ایگزامپل ویسے ہی آپ کے پاس پیکٹ ہے، پنگ پیکٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ ایسٹ جو ہے ٹرینڈز یا مارکیٹ ویلیو اپنی ڈکلائن کر رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، انفلیشن ٹرینڈز کی وجہ سے یا ٹرینڈ اسٹائلز میں چینج آنے کی وجہ سے، تو یہاں سے بھی ڈیپریسیشن ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایسی کچھ ایکسپینسز ہیں، ایسی کچھ کاسٹس ہیں جو آپ کے ارریکوریبل ہوتی ہیں، یا وہ آپ کہہ سکتے آبویس ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں لایا جا سکتا. یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا. ہم نے آج کے ٹاپک میں 2 کاسٹ کانسیپٹ دیکھے. ویسے 4 کاسٹ کانسیپٹ تھے لیکن ہم نے ان کو ورسز میں رکھا. ہم نے کہا کہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کاسٹ میں کیا فرق ہے، اسی طرح ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ میں کیا فرق ہے. ایکسپلیسٹ کاسٹ کس طرح ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور امپلیسٹ کاسٹ کو اگنور کیا جائے تو آپ کی بزنس سچویشن کیا ہو سکتی ہے، یا آپ کیا آپ کہہ سکتے ہو ڈینائی کر رہے ہو. جو ایک بیسٹ اپرچونٹی تھی اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، بالکل فوکس میں نہیں رکھ رہے. یہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کاسٹ ہوئی. ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایکسپینس جب آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، یا ایک کاسٹ آپ کاسٹ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، بینیفٹ نہیں ملا، آپ نے کاسٹ لگائی، اور اس کاسٹ کی آپ کو خاطر خواہ کوئی بھی آؤٹ پٹ، یا وہ آؤٹ پٹ مانیٹری بھی ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ پٹ یونٹس کا ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ پٹ فزیکل ہو سکتا ہے. کہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ایک ورکر بڑھانے سے، ایک لیبر بڑھانے سے، یہ تمام مینیجریل اکنامکس کے بھی ویسے کانسیپٹ ہے، وہاں سے تمام کانسیپٹ آپ کو نظر آئیں گے
کہ ایک ورکر بڑھانے سے آپ نے سوچا سمجھا چاہا کہ ہمیں آؤٹ پٹ بڑھے گا، اور ایک ورکر بڑھانے سے آؤٹ پٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ جب ایک کے بجائے 2 ورکر بڑھاتے ہو آؤٹ پٹ میں پھر بھی اضافہ آتا ہے، لیکن 2 بس آپ کہہ سکتے ہو مارجنل لیول تھا. 2 کے بعد جیسے 3 کرتے ہو آؤٹ پٹ ڈکلائن ہو جاتا ہے، اور آؤٹ پٹ وہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو آؤٹ پٹ ایک ورکر بڑھانے سے ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 2 ورکر سیکنڈ اور تھرڈ جو ورکر ہیں یہ اب آپ کے لیے سوٹیبل نہیں تھے. تو یہ آپ کو یہاں مانیٹری یونٹس میں یا ویلیوز میں کلیئر نہیں ہو رہا، آپ بینیفٹس میں کلیئر نہیں ہو رہا، یہ آپ کو فزیکل یونٹس میں آپ کلیئر ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بینیفٹ اچیو اس وقت ہوگا جب آپ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو بیچیں گے یا مانیٹری بینیفٹ آئے گا. آپ یونٹ بیسس پہ یا اپنے جو کیپیسٹی والیومز ہوتے ہیں آپ کی مینوفیکچرنگ کی، ان کی بیسس پہ ضرور انالائز کر سکتے ہو. تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس بس ایک ہی ٹاپک رہ گیا اس ویک کا، وہ ڈسکس کر لیں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر لیں گے، ڈائریکٹ کاسٹنگ اینڈ ایکٹیویٹی بیس مینجمنٹ اور ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ چیپٹر ہوگا انشاءاللہ. تو آج کے لیکچر میں آپ جتنے کاسٹ کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں ان کو کوشش کریں کہ آپ ان کو مینیجیریل پرسپیکٹیو میں کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اس ویک کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.